اردو کے خزانے میں خوش آمدید۔ یہاں آپ کو ملے گا معلومات کا خزانہ، ہر عمر کے لوگوں کے لیے کہانیوں، افسانوں اور لطیفوں کا خزانہ۔ کہانیوں میں ہوگا علم بھی، فن بھی اور طلسم بھی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو ملے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ کسی گاؤں میں ایک بڑھائی رہتا تھا، اس کا نام دین محمد تھا۔ دین محمد لکڑی کو اس مہارت سے تراشتا کہ اس پر اصل کا گمان ہوتا۔ دین محمد کی عادت تھی کہ روز صبح سیر کے لیے ضرور جاتا تھا۔ ایک دن وہ سیر سے واپس آ رہا تھا کہ اسے راستے میں لکڑی کا ایک بڑا سا ٹکڑا ملا۔ اس نے سوچا کہ اس لکڑی سے کوئی ایسی چیز بنانی چاہیے جو اپنی مثال آپ ہو۔ تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد اس نے لکڑی کو ایک پتلے کی شکل میں تراشنا شروع کر دیا۔ دین محمد پتلے کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اس کے ناک اور کان بالکل انسانی شکل میں تراشنے لگا۔ تھوڑی دیر تک غور سے اس کا جائزہ لینے کے بعد دین محمد کو لگا کہ پتلے کی آنکھیں حرکت کر رہی ہیں۔ اس بات پر اس کا حیران ہونا ایک قدرتی بات تھی۔ جیسے ہی دین محمد نے پتلا مکمل کر لیا، وہ آگے بڑھ کر اس سے یوں لپٹ گیا جیسے کوئی جیتا جاگتا انسان ہو۔ دین محمد کو حیرت کے ساتھ بے پناہ خوشی بھی ہو رہی تھی۔ اب دین محمد نے پتلے کے لیے لباس کا انتظام کیا اور اپنے اس شاہکار کا نام ٹمبکٹو رکھ دیا۔ ٹمبکٹو اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔ ایک دن دین محمد نے محلے کے بچوں کو اسکول جاتے دیکھا تو اس نے سوچا کہ میرے ٹمبکٹو کو بھی اسکول میں پڑھنا چاہیے۔ اگلے ہی روز اس نے ٹمبکٹو کو بھی اسکول میں داخل کروا دیا۔ دین محمد نے اس سے کہا کہ بیٹا، دل لگا کر پڑھنا اور اچھا انسان بننا۔ ایک دن ٹمبکٹو اسکول جا رہا تھا کہ اسے راستے میں چاندی کے 5 سکے ملے۔ ٹمبکٹو نے سکے اٹھا کر جیب میں رکھ لیے۔ اس نے سوچا کہ گھر جا کر یہ سکے اپنے ابو کو دوں گا، اس طرح وہ کچھ دن اچھا کھانا کھا سکیں گے۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے ایک لومڑی اور بلی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اپنی طرف آتی نظر آئیں۔ وہ دونوں بہت مکار تھیں۔ قریب آ کر انہوں نے ٹمبکٹو سے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے پاس چاندی کے سکے ہیں، اگر تم چاہو تو ان سکوں کو بڑی آسانی سے ہزاروں سکوں میں بدل سکتے ہو۔ یہ سن کر ٹمبکٹو کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے پوچھا، وہ کس طرح؟ لومڑی نے اسے بتایا کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک جادوئی کھیت ہے، اگر تم یہ سکے وہاں دبا دو تو دوسرے ہی دن وہاں ایک پودا نکل آئے گا جس پر پتوں کی بجائے سکے لگے ہوں گے۔ ٹمبکٹو یہ سن کر بے حد حیران ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر ایسا ہو جائے تو میں یہ تمام سکے اپنے ابو کو دے دوں گا اور وہ بہت امیر ہو جائیں گے۔ ٹمبکٹو نے ان دونوں سے کہا کہ اسے وہ جادوئی کھیت دکھائیں۔ اب لومڑی اور بلی ٹمبکٹو کو لے کر ایک طرف چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا، ٹمبکٹو، شام ہونے والی ہے، ہم نے اپنے ایک دوست سے ملنے جانا ہے، اب تم اکیلے ہی آگے چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر لومڑی اور بلی اسے اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلی گئیں۔ ٹمبکٹو کے دماغ پر چونکہ لالچ کا بھوت سوار تھا، اس لیے وہ کھیت کی تلاش میں آگے چل پڑا۔ دوسری طرف شام کے سائے بھی بڑھنے لگے تھے۔ ٹمبکٹو رات سے پہلے کھیت تک پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے وہ بھاگنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد کھیت میں سکے دبا دے تاکہ کل ہی اسے ڈھیروں سکے مل جائیں۔ اچانک ٹمبکٹو کے سامنے ایک بچی آ کھڑی ہوئی۔ اس بچی کا جسم کانچ کی طرح تھا اور اس کے سر پر نیلے رنگ کے بال بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ کانچ کی لڑکی نے ٹمبکٹو سے کہا، تم یہ سکے لے جا کر اپنے ابو کو دے دو، لومڑی اور بلی نے تم سے جھوٹ بولا ہے، یہاں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں سکے دبا دینے سے پودے اگتے ہوں۔ ٹمبکٹو نے سوچا کہ ایسا نہ ہو یہ عجیب و غریب لڑکی مجھ سے سکے چھین لے۔ اس نے کہا، لیکن میرے پاس تو سکے نہیں ہیں۔ ابھی ٹمبکٹو کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ اس کی ناک لمبی ہونا شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ٹمبکٹو پریشان ہو گیا۔ اسے یوں پریشان دیکھ کر کانچ کی لڑکی نے کہا، چونکہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا اس لیے تمہیں یہ سزا ملی ہے۔ آج کے بعد تم جتنا جھوٹ بولو گے تمہاری ناک اتنی ہی لمبی ہو جائے گی۔
اگر تم سچی توبہ کرو تو تمہاری ناک پہلے جیسی ہو جائے گی۔ ٹمبکٹو نے اپنے جھوٹ سے توبہ کرتے ہوئے آئندہ سچ بولنے کا عہد کیا تو اس کی ناک خود بخود اپنی اصلی حالت میں آ کر پہلے جیسے ہو گئی۔ کانچ کی لڑکی نے ٹمبکٹو کو بتایا، میں ایک پری ہوں، میں جانتی ہوں کہ تم بہت اچھے لڑکے ہو، اتنی کم عمری میں دولت کی فکر نہ کرو۔ پری نے تالی بجائی تو ایک بڑا سا کبوتر وہاں آ گیا۔ پری نے اسے حکم دیا کہ ٹمبکٹو کو اس کے ابو کے پاس چھوڑ آئے۔ یہ کہہ کر پری وہاں سے غائب ہو گئی۔ کبوتر نے ٹمبکٹو سے کہا، جلدی سے میری پشت پر سوار ہو جاؤ، تمہارے ابو ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو کر سمندر میں تمہیں تلاش کر رہے ہیں، ہمیں فوراً ان کے پاس جانا ہے۔ یہ سن کر ٹمبکٹو کبوتر کی پشت پر سوار ہو گیا اور کبوتر نے اڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کبوتر سمندر تک پہنچ گیا۔ بلندی سے ہر چیز چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ اچانک ٹمبکٹو کی نظر سمندر کی سطح پر تیرتے ایک نقطے پر پڑی۔ ٹمبکٹو نے فوراً اسے پہچان لیا۔ وہ دراصل دین محمد بڑھئی تھا، جو ایک کشتی میں سوار سمندر میں جا رہا تھا۔ ٹمبکٹو کے دیکھتے ہی دیکھتے پانی کی ایک بہت بڑی لہر نے دین محمد کی کشتی الٹ دی اور وہ بیچارہ سمندر میں جا گرا۔ کافی دیر تک وہ سطح آب پر نظر نہ آیا تو کبوتر نے ٹمبکٹو سے کہا، میرا خیال ہے تمہارے ابو کو ویل مچھلی نے نگل لیا ہے، یہاں سمندر میں بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہوتی ہیں۔ ٹمبکٹو یہ سن کر خوفزدہ ہو گیا۔ وہ کبوتر کی پشت پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے گر پڑا۔ اتفاق سے وہ سمندر میں جس جگہ گرا تھا وہاں وہی ویل منہ کھولے موجود تھی جس نے تھوڑی دیر پہلے دین محمد کو نگلا تھا۔ ٹمبکٹو اس کے کھلے ہوئے منہ میں گرا اور حلق سے پھسلتا ہوا پیٹ میں جا پہنچا جہاں بہت اندھیرا تھا۔ جب ٹمبکٹو کے حواس ذرا درست ہوئے تو ایک طرف اسے کوئی انسان نظر آیا۔ ٹمبکٹو نے قریب جا کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا والد دین محمد تھا۔ وہ بیچارہ ڈر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ ٹمبکٹو نے اسے بڑی مشکل سے ہوش دلایا اور کہا، ابو جان جلدی اٹھیے، ہمیں ابھی اور اسی وقت ویل مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ویل مچھلی منہ کھولے سو رہی ہے، اگر اس نے منہ بند کر لیا یا جاگ گئی تو ہم یہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے۔ دین محمد فوراً اٹھا اور ٹمبکٹو کے ساتھ ویل کی زبان تک آ گیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد دونوں نے ویل کے منہ سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ساحل قریب ہی تھا۔ ٹمبکٹو کی مدد سے دین محمد جلد ہی ساحل تک پہنچ گیا۔ اب ٹمبکٹو نے اپنے ابو کو تمام واقعات سنا ڈالے۔ کانچ کی پری کا ذکر کرتے ہوئے ٹمبکٹو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹمبکٹو کی آنکھوں سے جو ہی آنسو نکلے وہ ایک اصلی انسان بن گیا۔ یہ دیکھ کر دین محمد کی خوشی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ ٹمبکٹو بھی اس تبدیلی پر بہت خوش تھا۔ دین محمد نے اسے خوشی خوشی گلے سے لگا لیا اور وہ دونوں اپنے گھر روانہ ہو گئے۔